السلام علیکم دوستو، پاکستان کا پریمیم بولر شاہین افریدی شاہین افریدی خود کو پریمیم بولر کہتا ہے۔ ایک ایڈ میں اس نے آپ کو کہا تھا کہ میں ایک پریمیم بولر ہوں پاکستان کا۔ تو اس کے بعد سے شاہین افریدی کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ شاہین افریدی جو پچھلے سال T20 سیریز میں نیوزی لینڈ کے خلاف جو کھیلا تھا، وہی شاہین افریدی ہمیں دوبارہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ شاہین افریدی کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے پریمیم بولر کو، جو اپنے آپ کو پریمیم بولر سمجھتا ہے، اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ شاہین افریدی کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ ہم نے بابر اور رضوان کو ریسٹ کرا دی۔ بابر اور رضوان کو ریسٹ نہیں کرانی تھی۔ جہاں تک میرا مقصد ہے، میرا تجربہ کہتا ہے کہ شاہین افریدی کو ریسٹ کرانی تھی، اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ حارث رؤف کو بھی ریسٹ کرانی تھی، کیونکہ ان کا آپ کے پاس بیک اپ ہے۔ محمد رضوان اور بابر اعظم کا آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہے۔ ان کا بیک اپ کے طور پہ اگر میں بات کروں تو ان کے بیک اپ کے طور پہ آپ کے پاس خرم شہزاد ہے، میر حمزہ ہے، اور تو اور عباس افریدی ہے، اور زمان خان ہے۔ احسان اللہ تو فی الحال انجرڈ پڑے ہوئے۔ تو یہ بولر ہے، عاقب جاوید ہو گیا، اور بھی دو تین بولر ہیں، ان کے نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہے۔ یہ بیک اپ ہے پاکستان کے پاس، شاہین افریدی، نسیم شاہ، حارث رؤف، ان کا بیک اپ پاکستان کے پاس موجود ہے۔ مگر بابر اعظم، محمد رضوان، ان کا بیک اپ نہیں ہے۔ تو پاکستان جو بھی بکت رہا ہے جو نیوزی لینڈ کے سیریز میں، وہ سب پاکستان جو بھی بکت رہا ہے نیوزی لینڈ کی سیریز میں، وہ سب شاہین افریدی کی کارہ کرمی ہے۔ اگر ہم بات کریں، شاہین افریدی نے کل 4 چھکے کھانے کے باوجود بھی، مطلب اس میں اگر آج بھی اگر ہم بات کریں شاہین افریدی کے کل 4 چھکے کھانے کے باوجود بھی اگر اس میں تبدیلیاں نہیں آتی، وہ اگر ان چیزوں سے سیکھتا نہیں ہے، تو سمجھو یار اس کا کیریئر اینڈ ہونے والا ہے، شاہین افریدی کا۔ ہمارا کرکٹ بورڈ بھی پتہ نہیں کیسے کیسے فیصلے کرتا ہے، اور کیسے کیسے مواقعوں پہ کیسے کیسے تبدیلیاں کرتا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ جو سلیکٹر ہے، وہ سلیکٹر اپنا صحیح طریقے سے رول ادا نہیں کر رہے۔ جو کوچز ہے، وہ اپنا صحیح طریقے سے رول ادا نہیں کر رہے۔ جو ہمیں ایک اچھے کوچز ملے تھے، گیری کرسٹن ہو گیا، جیسن گلیسپی ہو گیا، ان کو ہم نے سائڈ کر دیا، پاکستان کرکٹ ٹیم سے سائڈ پہ کر دیا۔ ہمیں ایک ایسے کوچ مل گئے جو جن کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے۔ لاہور قلندر کے علاوہ اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ایسے کوچز پاکستان میں سروائیو نہیں کر پاتے۔ جیسن گلیسپی، گیری کرسٹن اگر ہوتے تو بہت ساری چینجز آپ کو دیکھنے کو ملتی۔ ہو سکتا تھا کہ اگر گیری کرسٹن اور اگر گیری کرسٹن ہوتا تو وہ وائٹ بال کا کوچ ہے، تو وہ آپ کو یہ چینجز کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ جس طریقے سے ہمارے جو ابھی کے کوچ ہے عاقب جاوید صاحب، اس نے کیے، بابر اعظم کو سائڈ پہ کر دیا، رضوان کو سائڈ پہ کر دیا، تو آپ تیاری کس چیز کی کر رہے ہو؟ تیاری یہ تو نہیں آپ سپر پہ آؤٹ ہو جاؤ، اس کے باوجود سیریز سے پہلے آپ بڑی بڑی باتیں کرو، یار ہم انٹینٹ کے ساتھ آئیں گے، ہم انٹینٹ کے ساتھ کھیلیں گے، میں بابر اعظم کی جگہ لوں گا، حسن نواز کا کہنا تھا، اور محمد حارث کا کہنا تھا کہ یار ہم انٹینٹ کے ساتھ آئیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اب کیا کر رہے ہو؟ ٹیم کو اب بربادی کی طرف اور دھکیل رہے ہو۔ پہلے تو سمجھ آتا تھا، چلو زیادہ بولے کے لیے سکور بنا دیے، مگر سکور تو بنتا تھا نا۔ ابھی تو سپر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حسن نواز نے اگر تیسرے T20 میں بھی سپر کہا تو سمجھو اس کی ہیٹرک ہو جائے گی۔ اس نے جب سے ڈیبیو کیا ہوگا، یہ ایک ریکارڈ بن جائے گا، ایک ڈیبیوٹن نے ہیٹرک کر لی، وہ بھی سپر کی۔ تو یہ ہے ہمارے کرکٹ کا رول اور لا، جو ہمیشہ ہی جو ایک مضبوط
کھلاڑی ہوتے اس کو باہر کر دیتے، جو ہلکے پھلکے کھلاڑی ہوتے، جو پرچیاں ہوتی ہیں وہ ٹیم میں آ جاتی ہے۔ بابر اعظم محمد رضوان یہ ایک پیور ٹیلنٹ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو آج تک کوئی اگر ٹیلنٹ ملا ہے اس میں نام شامل ہوگا فخر زمان کا ہوگا، اس کے بعد اگر کوئی ہوگا تو وہ سیم ایوب ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ٹیم میں آتا ہے وہ پرچیوں سے آتا ہے، پرچی مطلب ایسے آتا ہے کہ اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے، یا نواز شریف کی پرچی ہوتی ہے یا اس کی پارٹی کی کوئی پرچی ہوتی ہے، یا ابھی حارث رؤف کو آپ نے حالیہ دیکھا ہوگا جب اس کو سیریز میں جو ایڈ نہیں کیا تھا نیوزی لینڈ کے خلاف، اس کے بعد وہ گیا شہباز شریف جو کوئی تھا اس کا ایسے سیاست دان تھا اس سے ملنے گیا تھا، اس کے بعد ایک تصویر بھی اس کی میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی، اس نے ایک پی ایم ایل این کے جو گاڑی ہے اس کے ساتھ تصویر اس نے کھینچی تھی۔ تو یہ بھی ہے کہ یار ہمارے کرکٹ میں بھی سیاست ہوتی ہے، بہت گندی والی سیاست ہوتی ہے، کرکٹر جاتے ٹانگ پکڑتے معافیاں مانگتے، اب پرفارم کروں گا ابھی پرفارم کروں گا، ایک چانس دلوا دو، اس کے بعد ٹیم میں آتے پھر بھی پرفارمنس کوئی نظر نہیں آتی۔